شروع میں جو انا اور انا ہیں ان دونوں کا ایک ہی معنی ہے، صرف فرق یہ ہے جہاں جملہ بات شروع ہو رہی ہو اس کے شروع میں لکھا جاتا ہے تو وہاں انا ہوتا ہے، اور بات کے بیچ میں اگر آئے تو پھر وہ انا ہوگا۔ جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات بالکل پوری ہے اور الگ تھلگ ہے، ان سے شروع ہو رہی ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت والا ہے، تو شروع میں آیا تو اس کو انا پڑھا جاتا ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ شروع میں ہے، اس کے بعد انا ہے، بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں جو سب کی باتیں سن سکے، سمجھ سکے، پورا کر سکے، ہر طرح کا اس کو اختیار ہو، وہ مختار کل ہو، مشکل کشا ہو، یہ صرف اللہ کی صفات ہے۔ اور اس کے لیے بات جو شروع کی ہے فرمایا فَاعْلَمْ، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو انا کے معنی وہی ہیں بے شک، صرف درمیان میں آنے کی وجہ سے انا ہے۔ تو انا اور انا یہ بات کو پختہ کرنے کے لیے، بے شک، البتہ، یقیناً، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ عام طور پر گرامر میں اس کا معنی لکھ دیتے ہیں، انا تاکید کے لیے آتا ہے، انا انا دونوں تاکید کے لیے، کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک یقیناً سب انسان نقصان اور خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، حق پر خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، وتواصوا بالصبر، اور دین پر چلنے میں جو تکلیفیں آتی ہیں خود بھی صبر کریں، دوسروں کو بھی صبر کی دعوت دیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ سے شکوے شکایات، اللہ کی نعمتیں جو اتنی کھا رہا ہے اس کا بھی تو شکر ادا کرے۔ تو یہ انا و انا تاکید کے لیے آتے ہیں، بات کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کأنا یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جیسے کأنہن، گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور مرجان ہیں۔ ایسے خوبصورتی اور حسن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ترجیح دی ہے، تشبیہ دی ہے، گویا کہ، کأن کا معنی ہے گویا کہ۔ ایک اور سورہ صف میں آیت آتی ہے
کأنہم بنیان مرصوص، بنیان دیوار کو کہتے ہیں، مرصوص سیسا پلائی ہوئی۔ اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دیوار سے تشبیہ دی ہے کہ ایسے یہ جڑ کر آپس میں متحد ہو کر ایک دوسرے کے شانہ بشانہ ہو کر لڑتے ہیں، جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے۔ کأنہم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کبھی یہ ایک کے لیے آئے گا تو کأنہو ہوگا، سب کا ذکر ہوگا تو کأنہم ہوگا، اور اگر سامنے والے ایک کی بات ہو رہی ہو تو پھر کأنہ کے ساتھ کاف لگائیں گے، کأنکا گویا کہ آپ، کأنکم گویا کہ تم سب لوگ، کأنہ گویا وہ سب لوگ، پیچھے آیت میں ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، گویا وہ لڑنے والے سب مرد بنیان دیوار ہیں، مرصوص سیسا پلائی ہوئی۔ ایک جگہ اور آتا ہے قرآن مجید میں، کأنہن بیض مکنون، بیض انڈے کو کہتے ہیں، مکنون چھپا ہوا۔ جنت کی عورتوں کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپے ہوئے انڈے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ پورے جسم کی نہیں ہے، صرف عورت کی آنکھ کی سفیدی کی تشبیہ دی ہے انڈے کے ساتھ۔ اتنی بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں، جیسے انڈا کسی کپڑے میں چھپا دیا جائے اور تھوڑا حصہ اس کا سامنے ہو تو وہ آنکھ کی طرح بڑا محسوس ہوگا۔ تو ان عورتوں کی اتنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں، جیسا کہ وہ آنکھوں کے ڈیلے جیسے سفید انڈے چھپائے ہوئے ہیں ان پردوں میں۔ جو ہم لفظ پڑھ رہے ہیں وہ ہے کأن، کأن کے معنی ہے گویا، تشبیہ کے لیے۔ جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑا مجھے ایسے لگا گویا برف ہے، اتنی ٹھنڈی تھی۔ میں نے ہاتھ پکڑا مجھے ایسے لگا جیسے لکڑی ہے، پتھر ہے، لوہا ہے۔ یہ تشبیہ دیتے ہیں ہم اردو میں۔ جسم کے ساتھ میرا ہاتھ لگا، مجھے ایسے لگا جیسا کہ آگ ہے، اتنا گرم۔ کأن کی معنی کیا ہو گئے؟ گویا۔ لیکن، لیکن کسی بات کے اندر کوئی ابہام ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن آتا ہے۔ یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، کسی بات سے کسی کو روکیں اور اس میں ایک ابہام سا ہو، بات مکمل نہ ہو تو ہم کہتے ہیں لیکن آپ اگر یوں کریں تو پھر آپ کو اجازت ہوگی۔ قرآن مجید میں لیکن بہت استعمال ہوا ہے۔ لیکنکم، کنتم، لیکنکم کنتم لا تعلمون۔ لیکن کم کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے نا، کاف سامنے والے ایک کو کہا جاتا ہے، اور کم تم سب، لیکن تم سب، کنتم لا تعلمون، ہمارے بتانے سے پہلے تم کچھ نہیں جانتے تھے۔
لیکن کے معنی ہے لیکن، اردو میں ہم تھوڑا سا اس کو بدلتے ہیں، جس کو لیکن کی جگہ ہم کہتے ہیں لیکن، لیکن، مگر عربی تلفظ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے عربی میں بھی ہم اس کو لیکن ہی پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لام کے بعد الف نہیں لکھا ہوا، اس کے اوپر کھڑا زبر لکھا ہوا۔ کھڑے زبر کو کھینچا جاتا ہے، اتنا ہی کھینچا جاتا ہے جتنا الف کو کھینچا جاتا ہے۔ اگر کھڑی زبر کو نہ کھینچیں تو پھر یہ لیکن ہی پڑھا جائے گی۔ تو کھڑا زبر جس حرف پر بھی ہو اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے، بغیر کھینچے پڑھنا غلط ہو جائے گا۔ لیتا، لیتا کے معنی ہے کاش۔ قرآن مجید میں یہ لفظ بہت دفعہ استعمال ہوا۔ سورہ نبا کی آخری آیت ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ آخرت میں جب دیکھے گا کافر کہ اللہ تبارک و تعالی عدل کی مثال قائم کرنے کے لیے جانوروں کو بھی اٹھائیں گے، جو سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بغیر سینگ والے مظلوم جانور کو سینگ دیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ بدلہ لو۔ تو یہ انسان دیکھ کر کہے گا کہ اگر جانوروں میں اتنا انصاف قائم ہو رہا ہے تو میں نے جو لوگوں کے حقوق کھائے ہیں اس کے بعد تو پھر میری باری ہے۔ اس میں مسلمان ہو یا کافر ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے کافر کی بات ذکر کی ہے، لیکن جو مسلمان دوسروں کے حقوق کھا رہے ہیں یہ بھی کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا، میں نہ اٹھایا جاتا۔ اب جو میری ذلت اور رسوائی ہوگی دنیا دیکھے گی۔ دنیا میں تو نکل جاتا آدمی، کوئی نہیں پکڑ سکتا، ایک سے ایک طریقہ موجود ہے۔ لیکن آخرت میں ڈھونڈ کر اس کو لایا جائے گا۔ یا لیتنی، اور ایک اور جگہ ہے جو ہر انسان کی فریاد اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ آخرت کے منظر کو دیکھ کر پھر افسوس برے انداز میں کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں نے دنیا پہ بہت محنت کی، وہاں بڑے زبردست میں نے مکان بنائے، زبردست گاڑی تھی میرے پاس، میں نے زندگی گزارنے کی ہر سہولت اکٹھی کی، لیکن وہ میرے کس کام کی؟ کاش اس دنیا آخرت کے لیے کچھ میں آگے بھیجتا، میں تو وہیں جمع کر کے رکھتا رہا، وہیں کمایا وہیں لگایا، جہاں مجھے محنت کرنی چاہیے تھی، جہاں میری اصل ضرورت تھی، اس کو تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کون سا ٹائم ہے افسوس کرنے کا، نصیحتیں کرنے کا، اپنے آپ کو کوسنے کا؟ اب تو تمہارے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا، جب موقع تھا تو تمہیں کہتے رہے، بتاتے رہے، تم نے سوچا ہی نہیں۔ یا لیتنی، یہ ہم نے بات پڑھی ہے نا کہ آخر میں یا لگیں تو پھر یہ میرے کے معنی میں ہو جاتا ہے۔ یا لیتنی، کاش میں، قدمت، لحیاتی، حیات زندگی، کاش میں آگے بھیجتا اس زندگی کے لیے، آخرت میں کھڑا ہوگا نا کہ میں اب اس زندگی کو تو کبھی میں نے سوچا ہی نہیں۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی،
پھر ایک اور موقع آئے گا جب نامہ اعمال کھول کر ہمارے سامنے رکھا جائے گا تو ہم کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کاف میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ جن کے گناہ ہوں گے وہ دیکھ کر کانپ رہے ہوں گے، ڈر جائیں گے کہ ابھی تو ظاہر ہے سزا تو ہوگی، معافی مانگنی تھی دنیا میں وہ تو مانگ نہیں سکے، ٹائم ہی نہیں ملا، مصروف تھے، اور وہاں معافی مانگنے کا فائدہ کچھ نہیں۔ تو افسوس یہ ہوگا کہ کس کس گناہ کی مانگوں، اس نامہ اعمال نے میرا کوئی چھوٹا گناہ بھی نہیں چھوڑا، کوئی بڑا بھی نہیں چھوڑا، سب نوٹ کی ہو۔ یا لیتا، یا لیتا کے معنی کیا ہے؟ کاش، کاش۔ لعل، شاید، شاہد، یہ بہت استعمال ہوا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، یوں لکھا ہوتا ہے لعلکم، کیا معنی کریں گے؟ شاید، کم، لعلکم، شاید تم لوگ تشکرون، شکر ادا کرو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رات کا اندھیرا ہم نے بنایا تاکہ تم آرام کر سکو، تمہاری تھکاوٹیں دور ہو جائیں، اور دن کی روشنی اور اجالا بنایا تاکہ تم روزی کماؤ۔ یہ ہماری رحمت ہے تمہارے لیے، ہم نے کتنی بڑی نعمت بنائی تمہیں، تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کے لیے، روزی کمانے کے لیے۔ گھر کی لائٹ کا بل نہیں دے سکتے، یہ اس لائٹ کا بل کون دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فری میں ایسی روشنی کر دی کہ آپ کمائیں روزی، سفر کریں، کام کاج کریں، اور پھر اپنے ٹائم پر بند کر دی کہ آپ سو جائیں۔ فرمایا یہ ہماری رحمت ہے، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، ہمیشہ گرم ہی لو چلتی رہے تو کتنا نقصان ہو، ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں چلیں تو نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسم بدلتے ہیں، بارش لاتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں، یہ سب اس کی نعمتیں ہیں، ہمیں شکر ادا کرنے کو کہا۔ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اللہ نے ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اللہ نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی، کان بنائے، دل بنایا، لعلکم تشکرون، شاید تم شکر ادا کرو۔ تم گناہوں میں بہت آگے بڑھ گئے، گناہوں میں ڈوبنے لگے، ہم نے رمضان المبارک کا مہینہ بھیج کر تم پہ روزے فرض کیے، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، رحمت عام کر دی، تمہیں کہا روزے رکھو لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کا ایک ملکہ وصف پیدا ہو جائے، تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیز کرا کے تمہاری مشق کرائی، جیسے حلال چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھتے ہو، ایسے ہی ہمیشہ گناہوں سے بھی دور رکھو، لعلکم تتقون۔ یہ سب کچھ کیوں کرایا ہے؟ شاید تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ مگر رمضان ختم ہونے کے بعد پھر ویسی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نشانی ہے اس بات کی کہ رمضان سے کوئی فائدہ نہیں۔
آدمی نہا کر باہر نکلے جسم پر اسی طرح میل ہو تو نہانے کا کیا فائدہ؟ حج کرنے گیا ہے واپس آیا پھر وہی کچھ کر رہا ہے، عمرہ کرنے گیا ہے واپس آیا کوئی تبدیلی نہیں آئی، نماز پڑھی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی، معافی مانگی ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ عمل ٹھیک نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا۔ لعل شاید، اور جب یہ اللہ کی طرف سے ہو تو پھر اس کے معنی شک کے نہیں ہوں گے، شاید نہیں ہوں گے، پھر اس کے معنی ہوں گے تاکہ، پھر اس کے معنی پختہ کے ہو جائیں گے۔ ہم بندے کی طرف سے جب نسبت ہوگی تو پھر اس کے معنی ہوں گے شاید۔ انا انا دونوں کے معنی ایک ہی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ پہلی جوڑی کے بے شک، بے شک بھی ہیں، یقیناً بھی ہیں، البتہ بھی ہیں، پکی بات ہے۔ بس یہ تاکید کا معنی کوئی بھی لفظ دے، اردو میں مختلف الفاظ لکھے جاتے ہیں۔ کأنہ کے معنی کیا ہے؟ گویا۔ لیکن اس کو عربی میں تو استدراک کہتے ہیں کہ بات میں کوئی ابہام رہ جائے، کوئی شک رہ جائے، اس کو ختم کرنے کے لیے لیکن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیتا تمنا کرنے کے لیے آتا ہے، کاش۔ لعل امید کے لیے آتا ہے، شاید۔ اچھا، وہ جو ہم نے گرامر پڑھا تھا یہ سب کے ساتھ لگے گا۔ یہ مثلا اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں اور یہ ایسے مل کر بھی آئیں گے۔ انہو، اس کا معنی ہے وہ ایک مرد، انہم بے شک وہ سب مرد، انکا اللہ تعالیٰ کے لیے بندہ کہتے ہیں نا انکا انت الغفور الرحیم، یا اللہ بے شک آپ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ انکا، انکم بے شک تم سب لوگ، اننی بے شک میں، اور اننا بے شک ہم سب۔ اچھا، اسی طرح یہ انا کے ساتھ بھی ایسے ہی آئے گا، انہو، انہم، انکا، انکم، اننی، اننا۔ لیکن کے ساتھ بھی ایسے ہی یہ ضمیریں آئیں گی، لیکنہو، لیکنہم لیکن وہ سب لوگ، لیکنکا لیکن آپ، لیکنکم لیکن تم سب، لیکننی لیکننا، دو لفظ ملیں۔ اسی طرح لیتہو، کاش وہ ایک مرد، لیتہم کاش وہ سب، لیتکا کاش آپ، لیتکم کاش تم سب، لیتنی کاش میں، لیتنا کاش ہم سب۔ لعلہ شاید وہ ایک مرد، لعلہ لعلہم شاید وہ سب لوگ، لعل کا شاید آپ، لعلکم شاید تم سب لوگ، لعلنی شاید میں، لعلنا شاید ہم سب۔ تو یہ جو ہم یہ ضمائر جو ہم نے پڑھے ہیں، ہو، ہم، انکا، کا، کم، یہ ترجمہ وہی ہے اس کا، چاہے کسی لفظ کے ساتھ بھی جوڑ کر آ جائے۔ اچھا، اب تلاوت کے اعتبار سے عام طور پر جو بڑی غلطی کی جاتی ہے، جو فرق نہیں پتہ ہوتا، تو جس میں
یوں سمجھیں کہ جیسے انا انا، اس میں آواز، اس کو پڑھتے وقت تھوڑی سی آواز ناک میں جائے گی، انا انا، لا کأنا لاکن، محسوس ہو رہی ہے نا؟ یہ ناک میں آواز جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ تو یہ تھوڑی سی دیر یہ آواز ناک میں جانی ضروری ہے۔ جب بھی اس کو پڑھیں گے ہم پڑھیں گے انا انا لاکن کأنا۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھیں ذرا، انا انا کأنا لاکن۔ یہ دیکھیں چاروں جگہ پہ نون کے اوپر تشدید کا نشان ہے، یہ 3 کنگروں والے نشان کو تشدید کہتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں نون کے اوپر جب بھی تشدید ہوگی وہاں اس پہ غنہ کریں گے۔ اتنی بات تو بہت آسان ہے۔ پورے قرآن مجید میں جب بھی نون کے اوپر تشدید کا نشان ہوگا وہاں ہم غنہ کریں گے۔ سب ایک مہینے کا جو ہے کہ اس کو کاغذ پہ ڈال دیں معنی کے ساتھ اور سب کو سرکولیٹ کر دیں تاکہ وہ ریفریش ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کلاس جو ہے نا یہ اس پہ چلی جاتی ہے، اس کو آپ جب بھی نکال کر سنیں گے تو اس سے بھی ایک سہولت ہے۔ یہ بات ذہن میں بیٹھی، پورے قرآن مجید میں جب بھی نون کے اوپر تشدید ہو وہاں تھوڑی سی آواز ناک میں جائے گی، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ مثلا آخری صورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ہر جگہ جہاں بھی نون ہے اس کے اوپر تشدید ہے۔ اچھا میم کے اوپر بھی قرآن مجید میں جہاں تشدید ہو وہاں غنہ کریں گے۔ کأنہم بنیان مرصوص، اس طرح ہوگا، میم کے اوپر تشدید کا نشان ہے۔ یہ ہزاروں دفعہ قرآن مجید میں آیا، مگر چونکہ یہ عام طور بات بتائی نہیں جاتی، پتہ نہیں چلتا۔ کوئی شرط نہیں ہے، بس جہاں بھی میم پر یہ تشدید ہوگی غنہ ہوگی، نون پر تشدید ہوگی غنہ ہوگی۔ سبحان ربک